کہ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا. لا الہ الا اللہ. یہ سوچ رہے تھے کہ تم ہی لگاؤ گے. ارے الحمدللہ، اس کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. سنو، اس کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ جا کر ایکناتھ شندے، دیویندر فڈنویس، اجیت پوار، وہ رام گیری کا گلا پکڑ کے باہر لاؤ، نہیں تو ہم کو بتاؤ. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کوئی بھی بھگوا چولا پہن کر میں سادھو، میں مہاراج، اور حد تو یہ ہو گئی مکھیہ منتری صاحب، آپ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ہیں، آپ کسی ایک ذات کے اور کسی ایک دھرم کے نہیں ہیں. میرے بھی مکھیہ منتری ہیں آپ، لیکن مکھیہ منتری ایکناتھ شندے کتنے ہوشیار ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ رام گیری نے حضور کے خلاف گستاخی کی تو دوسرے ہی دن ایکناتھ شندے آئے، اس کو بازو بٹھایا اور انہوں نے کہا مراٹھی میں، تمچا کیشالا ہی ہاتھ لاؤ دینار نہیں. تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دیں گے. 2 دن پہلے میں نے اس کی تصویر دیکھی تو پتا چلا وہ تو گنجا ہے، ٹخلا ہے، بال ہی نہیں ہے. آپ غور سے اس کی تصویر دیکھو. واہ بھائی واہ، ٹخلے کو بول رہے تیرے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دیں گے. بھائی بہت بڑھیا. آپ سمجھے، یہ قوم مردار ہو چکی ہے، ان میں جان بچی نہیں ہے، ان کے طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ارے ہم نے تو صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھائے. جس دن دوبارہ یہ اعلان کریں گے، کوئی اس کے اندر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی راجنیتی کا جھنڈا اس میں آئے، بالکل صحیح، کسی پارٹی کے بینر کے تلے نہیں. لیکن میں اس مہاراشٹر کے اور اس ملک کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، کب تک ہم اس طرح بٹے رہیں گے؟ اگر آج اس حد تک بات پہنچ چکی ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف بھی اگر گستاخی کھلے عام ہو رہی ہے اور ہم الگ الگ اس میں بٹے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، ایک بار بحیثیت مسلمان ہم کو ایک طاقت بن کر کھڑے رہنا ہے. تم رہو کس جماعت میں رہنا چاہتے، کس پارٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں تم رہو، لیکن اس معاملے کے اندر اگر ایک آواز بن کر کھڑے رہے، یقین مانیے اس قوم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اچھی اچھی حکومتوں کو یہ جھکا سکتی ہے. میرے بھائی، بے شک بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی، اس میں کوئی ہم سے ہمارے دوسرے غیر قوم کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کے محمد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ تو میں ان سے صرف یہی کہتا ہوں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں بسائے ہوئے ہیں. ان کی تصویر سینے میں بسائے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں بسائے ہوئے ہیں. بے شک بے شک میرے بھائی، بے شک، اس پر کاروائی نہیں ہوئی اس رام گیری کے اوپر، تو مہاراشٹر کے چھوٹے چھوٹے پیادے، اتنے چھوٹے کہ جس دن ہم طے کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کو لپیٹ کے اسد بھائی کی شیروانی میں ڈال کے حیدرآباد بھیج سکتے ہیں. دوستوں، آپ نے سنا اسد امتیاز جلیل کی یہ اسپیچ، آپ کو کیسی لگی یہ تو آپ بے شک کامنٹ میں بتائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے بھائی، میرے دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस दुनिया में उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने ये बताया कि इंसानियत किसे कहते हैं और इंसानियत लोगों के अंदर किस तरह से होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूं। इंसानियत का डेफिनेशन है कोई भी दुख दर्द किसी पीड़ा में है जिसे हम जानते भी नहीं हैं, हम उसके पास जाए, कोई भी उसकी मुसीबत हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी पीड़ा हो, उससे दर्द को पूछे और उसके दर्द को पूरी कोशिश करे, उसकी परेशानी को खत्म करे। चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे फिर वो किसी दूसरे तरह की कोई भी बात हो, लेकिन नबी ने हमको बताया, अपने उम्मतियों को बताया, इस कौम को बताया, यहाँ पे पूरे के पूरे वो दुनिया में उन्होंने इस बात को फैलाया कि हर एक इंसान में इंसानियत सबसे जरूरी है। नबी ने कभी ये नहीं देखा कि किसी के हेल्प करते हुए कि फला कौन सा रिलीजियन का है, हिंदू है कि मुसलमान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को किसी भी धर्म को नहीं मानता। धर्म नहीं देखा नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने सिर्फ काम किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि क्या होती है मोहब्बत, क्या होती है इंसानियत, किसे कहते हैं, इस दुनिया में रहना कैसा, उन्होंने ये हमें सिखाया, आपको सिखाया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, उनका किरदार अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सा, ऐसा किरदार उनका कि कोई भी गैर उनके किरदार पर दाग लगा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि उनके किरदार के बारे में जो पढ़ेगा हदीस में, कुरान में, उसके आंखों से आंसू आएंगे, वो हैरत में पड़ जाएगा कि वाकई में ऐसे थे, मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आज अपने दिलो दिमाग में उनके लिए कुछ और समझे बैठे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, एक मर्तबा जाइए, उनके बारे में पढ़िए, है क्या सच्चाई को आप अपने आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, उसके बाद आपको ये मालूम होगा कि वाकई में क्या शान थी, क्या इंसान थे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आप इस काम को करिए, इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।